العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہیں, ہم اس کے کرم برداشت کرتے ہیں. آج کے اس جلسے میں موجود علماء کرام, معلمان اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے جناب لقمان ملا صاحب اور جناب امتیاز غازی صاحب, ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ثنا کے پھول اس رب زلزلہ کی بارگاہ میں نچھاور کرتے ہیں جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا, اور اس کے بعد ہم عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اس محبوب رب زلزلہ کی خدمت میں کہ جس کو رحمان اور رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آج مدرسہ داخلہ الصالحات کے سالانہ جلسے میں ہم جمع ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ بچوں کی صلاحیتوں کو سامعین کے سامنے پیش کریں اور جس سے ان کا حوصلہ بڑھیں, اور ساتھ ہی بیرون ملک سے تشریف لائے ہمارے دونوں معزز مہمان جناب لقمان صاحب اور جناب امتیاز صاحب, ان دونوں کے جو دینی کاموں میں ہماری معاونت اور جو مدد ہے, ہم ان کا شکریہ کا اظہار کریں. عزیز سامعین, دنیا بھر میں تیز رفتاری کے ساتھ بھی کبھی حالات بدلتے جا رہے ہیں. آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. ہر 400 زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں. نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں. خفیہ تحریکیں ہو رہی ہیں. دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کی نئی نسل کے حق میں انتہائی نقصان اور گھاٹے کا باعث اور دین و ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے, جس کی بنیاد سراسر عقیدہ توحید کے خلاف اور تعلیمات اسلامی کے بالکل برعکس ہیں. اور ہماری نئی نسل کی دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ مکاتب کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ علماء, معلمات اور والیوں کی توجہات بہت ضروری ہیں. مکتب کا قیام یہ اسلام کی بقا کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط چیلہ ہے. معزز مائیں اور بہنیں, آئندہ یہی جنریشن ہمارا سماج, ہماری نئی نسل اور ہمارا فیوچر اور ہماری سوسائٹی کا اہم حصہ بننے والی ہے. اس لیے ان کا ذہن اور ان کی اخلاق یہ اسلامی تعلیمات پر ہونا بہت ضروری ہے, اور ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا بھی ضروری ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور ویسٹرن کلچر کے تمام ایمان کو ختم کرنے والے اثرات سے پاک ہو. یہ حقیقت واضح ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کے مکتب کا قیام یہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے بہت مضبوط دیوار ہے. اس مکتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے اس سے پوری دنیا سیراب اور فیضیاب ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں جس کے اندر دینی ماحول پیدا ہو. مکتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے, ورنہ مکتب سے اگر بے اتفاقی اور ہم نے مکتب کی طرف توجہ نہیں دی تو ایمانستان میں بھی آدمی کا ایمان باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسی وجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنا یہ پتھر کی لکیر ہوا کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ لگا ہوا مفکر اسلام علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد بھرے انداز میں یہ جملہ کہا تھا کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ, اور بچے بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ, اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو پکا سچا مسلمان بنایا جائے. میرے معزز مائیں, یہ اسی کی فکر ہے. آج بہت مبارک مادی کے لائق ہیں ہمارے یہ دونوں بھائی کہ جنہوں نے دینی
اس مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی کا یہ مصداق بن رہے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جن علاقوں میں مکتب نہ ہو وہاں مکتب کی تعمیر کروا دینا، کسی طالب علم کے پاس کتاب نہ ہو تو اس کو دینی کتاب مہیا کرنا، مسلم علاقوں میں اداروں، مسجدوں اور مکتب کا قیام یا پھر اس کی طرف کسی کی ترغیب دلانا، یہ بھی نیکی میں شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، واقعی یہ آیت کل گزشتہ کی میٹنگ کے بعد مجھے یہ آیت شریفہ یاد آئی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جاگ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز میری مائیں اور بہنیں اور ساتھ ساتھ اس مدرسے کی معلمات کو میں ضرور کہوں گا کہ یہ چیز میرے لیے، آپ کے لیے، اہل بستی کے لیے اس آیت کریمہ سے ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وہاں ہماری پچھلی کوششیں انشاءاللہ قبول ہیں، جس کی وجہ سے اس خدا نے اس کام کو باقی رکھنے کے لیے آئندہ سال ہم کو اس کا عزم اور حوصلہ دیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک مومنہ کورس یعنی عالمہ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً کہ اللہ جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے میں ان دونوں ہمارے بھائیوں کو، بھائی لقمان بھائی کو، بھائی عثمان بھائی بڑا مبارکباد سمجھتا ہوں ان کو، تو انہوں نے اپنا وقت فارغ کیا اور ہمارے لیے یہاں تشریف لائے، اور اپنی حلال کمائی میں سے ان لوگوں نے نہ صرف آج کے لیے بلکہ پچھلے دنوں تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے اس مدرسے کے لیے انہوں نے بھی ڈونیشن میں دیے تھے۔ واقعی اللہ رب العزت کی دین ہوا کرتی ہے، اللہ کی محبت کی نظریں جس پر پڑتی ہے وہ اپنے دین کے لیے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا عقل فیصلہ ہے۔ وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی دین کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے اس کار خیر کو آپ کے لیے نافع، امت کے لیے نافع، آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز میری ماں بہنیں، اب ہم باقاعدہ جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان دونوں بھائیوں نے بڑی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں، تو واقعی ان کی خدمتوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم سے جو کچھ کوشش بن سکتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اب جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں کلام پاک کے لیے ہماری طالبہ کو دعوت دیتا ہوں، آئینہ ادریس تائی کو، کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ
ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ معصوم بچیوں کے دل و دماغ میں جب ابتدائی سے قرآن پاک پڑھ جائے گا تو انشاءاللہ جس دور سے ہم کو خطرہ ہے انشاءاللہ ہم بچ سکیں گے۔ اس لیے کہ میری معزز ماں بہنیں، علماء کی موجودگی میں کہوں گا کہ قرآن کا وہ کمال ہے اور قرآن میں وہ طاقت ہے کہ جس کو سن کر 20 سال کا کفر ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا پیچھے رکھ دیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کفر میں جا رہی ہیں۔ اور واقعی قرآن کا یہ کمال ہے جو 20 سال کا کفر توڑ دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اسی کتاب کو مضبوط پکڑیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور اسلام دونوں محفوظ ہو رہ سکے۔ معزز میری ماں بہنیں اور سامعین کرام، خالق دو جہاں کے بعد اگر کوئی ہستی کا اس کائنات پر اگر احسان ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ جس کا نام خود خدا کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سہیمہ صادق شیخ اور ام رومان مولانا الیاس سورتی کو۔ السلام علیکم۔ نہیں دیکھا جہاں بھر میں کوئی مشکل کشا تجھ سا کہ سب محتاج ہے تیرے، نہیں حاجت روا تجھ سا زمین و آسماں تیرے، مکان و لامکان تیرے،
माशा अल्लाह, बहुत खूब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम ऐसे मौके पर हमारे इसी मदरसे की मुअल्लिमा मरहूमा रुबीना आपा को कैसे भूल सकते हैं। मैं मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों से और तमाम ही से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वाकई उनकी कुर्बानियाँ थी कि इन्होंने दीन व जान से बच्चियों के पीछे तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी थी। आज हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं और आइंदा भी उनके लिए इसाला सवाब का एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह ताला मरहूमा को उसकी तालीम और तरबियत के पीछे जो कुर्बानियाँ दी है उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत और नजात का ज़रिया बनाकर करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाकर उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बाग बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तू हमको उनका नेमत बदल अता फरमा कर हमारी बच्चियों की तालीम और तरबियत में कोई रुकावट न आने पाए, उसका तो फैसला फरमा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब प्रोग्राम की अगली कड़ी तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ यही मदरसे की तालिबा फातिमा मौलाना ज़ैद साहब उमर को कि वो आए और अपने निराला अंदाज में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सामिईन किराम, कुछ देर के लिए हाथ से रिश्ता तोड़कर भागती दौड़ती गाड़ियों और तरक्की याफ्ता दौर से नजर हटाकर 15 सदियां पीछे जाए, तारीख के सफर खंगाले और देखे दुनिया में क्या था। जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म सितम आम था, शराब नौशी थी, ज़िनाकारी मअयूब न थी, अफरा तफरी थी, इज़्तिराब था, बेचैनी थी, बदी का राज था। कुछ कुफ्र ने शौले भड़काए, कुछ जुल्म ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने शौले भड़काए, कुछ जुल्म ने फितने फैलाए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रब जो फिजा में अयाल पैदा करता है, वो रब जो जुल्मत और शब के बाद नूर सहर पैदा करता है, ऐसे अशरफुल मखलूक़ात पर रहम आ गया तो इसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की सूरत में इंसानियत का दस्तूर दिया, हिदायत का मंशूर दिया, राह जन्नत का नूर दिया। कुरान ने शहर बदल दिए, गांव बदल दिए, अकायद बदल दिए, रास्ते बदल दिए, मंजिल बदल डाली, माशियत बदल डाली, मुआशरत बदल डाली, सखावत बदल डाली, तिजारत बदल डाली, शुजाअत बदल डाली, जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला, इंसान बदल डाला। डाकू और लुटेरे मासूम हमदर्द बन गए, जालिम और सितमगर आदिल हमदर्द इंसान बन गए। जो जर्रा था वह गोहर बन गया, जो मदऊ था वह दाई बन गया, कतरा था दरिया बन गया, प्यासा था साक़ी बन गया, लोहा था पारस बन गया, जाहिल था आलिम बन गया, बुरा था नेक बन गया। अबू बकर थे सिद्दीक बन गए, उमर थे फारूक बन गए, उस्मान थे ज़िन्नूरैन बन गए, अली थे हैदर क़ुरान बन गए, मुआविया थे कातिबे वही बन गए, अबू उबैदा थे अमीनुल उम्मत बन गए। ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? मैं अर्ज करूं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से यकीनन हुआ है। ये कुरान पढ़ने, इस पर अमल करने और समझने से यकीनन हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ,
بچوں کو مدارس بھیجے, مکاتب بھیجے, تاکہ وہ قرآن کو سیکھے, سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارے, تاکہ جب وہ بڑے ہو تو ان کی تجارت, معیشت اور ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ہمارے مکتب باقیات الصالحات میں بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ ساتھ مکتب کی بھی تعلیم دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کے فکر میں دن رات لگے ہیں. آمین یا رب العالمین. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے, غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بچی کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے. واقعی ان بچی کی آخری درخواست پر میں اس کی تاکیدی تعریف کروں گا کہ معزز ماں بہنیں جو اس وقت جلسہ سن رہی ہیں, تو بچی نے جو آخر میں درخواست کی ہے کہ مدرسہ باقیات الصالحات میں آپ اپنی بچیوں کو بھیجیے ضرور. میری ماں بہنیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, خرچ کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں, پڑھانے والے بیٹھے ہیں, ہم کو صرف اپنی بچیوں کو بھیجنا ہے. یہ بہت واقعی قیمتی تحفہ ہے ہمارے پاس گاؤں کے لیے, اہل بستی کے لیے. اس کی قدر کریں اور اس کی حقیقی قدر نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کو دینی تعلیم سے ہم آراستہ کریں اور اس کی فکر کریں, اور اس کے لیے ہم اس مدرسے میں اس کو ضرور بھیجیں. بہت خوب ماشاءاللہ. پھر سے ایک بار بچی کو میں خوب مبارکباد دیتا ہوں. معزز سامعین, پردے کا حکم سب سے پہلے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں آیا, اور پھر یہ حکم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی بغیر اجازت داخل نہ ہو. اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر کسی کو ازواج مطہرات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے اگر کسی کو کوئی کام ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے وہ کام کرتی رہے. میری معزز ماں بہنیں, مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے. یہ حکم اس کو دیا جا رہا ہے جو دنیا کی نفیس ترین اور پاکیزہ دل رکھنے والی ازواج مطہرات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں تھیں, اور اس کے ساتھ امت کے وہ افراد جو پاک باز تھے, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی نفیس طبیعتوں سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہو تو ہمارے معاشرے اور سماج میں پردے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے. آئیے اسی پردے کے عنوان پر کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس مدرسے کی طالبہ فاطمہ ابراہیم شاہ کو کہ وہ آئیں اور پردے کے عنوان پر کچھ اشعار پیش کریں. السلام علیکم. میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی, مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی. میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی, مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی. میری تقدیر سے دشمنوں حیران کیوں ہو تم, سمیہ کی میں بیٹی ہوں وہی تیور دکھاؤں گی. میری تقدیر سے دشمنوں حیران کیوں ہو تم, سمیہ کی میں بیٹی ہوں وہی تیور دکھاؤں گی. اگر تم لشکر فرعون لے کر راہ روکو گے تو میں دریا کا سینہ چیر کر رستہ بناؤں گی, مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی. میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی, مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی. میں پردے کو حیا کا پاس بادل سے سمجھتی ہوں, کنیز فاطمہ ہوں میں حیا پہ جان
کچھ لوگے تمہیں کہرو غضب کا آسماں تم پر گھراؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی، میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی، اگر چاہنی دیوار بھی رکھ دو میرے آگے، میں اپنی قوت ایمان سے اس کو بھڑاؤں گی، اگر چاہنی دیوار بھی رکھ دو میرے آگے، میں اپنی قوت ایمان سے اس کو بھڑاؤں گی، میں ہوں روحان بیٹی حضرت کھولا و کھنسا کی، میں جا دے دوں گی لیکن سر نہیں اپنا جھکاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی، میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی، شریعت جہاں سے پیاری ہے شریعت کی محبت میں، خوشی سے آتی سے نمرود میں بھی کود جاؤں گی، شریعت جہاں سے پیاری ہے شریعت کی محبت میں، خوشی سے آتی سے نمرود میں بھی کود جاؤں گی، اگر تم اب رہا بن کر میرے کعبے پہ آؤ گے تو جعفر میں ابابیل و کلشکر بن کے آؤں گی، تو جعفر میں ابابیل و کلشکر بن کے آؤں گی، میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی۔ السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ قبول فرمائے، اللہ نظر سے حفاظت فرمائے۔ واقعی معزز میری مائیں، جب پردے کا اہتمام ہوگا تو دل پاک رہے گا، اور جب دل پاک ہوگا تو انشاءاللہ بے حیائی کے فتنے نہیں پوچھ سکتے۔ میں اس وقت اس عنوان سے ایک بات ضرور کہوں گا معزز میری ماں بہنوں کو، کہ اس وقت ہمارے سماج میں جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اس میں اس کا بھی بڑا رول ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تقریباً سورہ حجرات کے دوسرے رکوع پر آپ غور کرو کہ اس میں قرآن نے صاف اعلان کیا کوئی مرد سے مذاق نہ کرے، کوئی عورت سے مذاق نہ کرے۔ اگر آدمی اس پر غور کرے گا تو پتہ چلے گا قرآن نے تیسری قسم بیان ہی نہیں کی ہے، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے کہ مرد عورت سے مذاق کر رہا ہے، عورت مرد سے مذاق کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے میری معزز ماں بہنوں سے میں بہت اور بڑی تاکیدی اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو پردے کا عادی بنائیے، جس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور یہ اسلام کا ایک حکم بھی ہے۔ میں حمد باری تعالیٰ کے لیے بچیوں کو بلانے سے پہلے تمام ہی سامعین سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے آنے والے آج کے دونوں مہمان جناب لقمان بھائی اور جناب امتیاز بھائی عثمان بھائی ملا، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے لقمان بھائی کی والدہ صاحبہ عائشہ بی بی عثمان ملا اس وقت بیمار چل رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کی والدہ کے لیے خوب صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ خوب تندرستی کے ساتھ ان کو دوبارہ اپنے کام کے لیے ان کو قبول فرما لے اور ان کو صحت قوت عافیت تندرستی عطا فرما کر اللہ رب العزت ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ پوری ملا فیملی جناب امتیاز بھائی عمر جی، ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ہر بیماری سے حفاظت فرما کر اللہ ان کو اپنے دین کے لیے ہمیشہ قبول فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے لیے میں مدرسے کی طالبہ زہریہ مولانا حسین احمد عمر جی، عائشہ عارف میمن، معائشہ محمد اسحاق قاضی اور زلیخا اسامہ سیرات کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लागे ईमां उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर। लाए ईमां उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर। मिल गया है मुझे कमली वाला अब ज़माने की परवाह नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। देखती कर ज़ुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ के हर किस नंबर थी। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आएगी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। सबसे देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे कोई दिल नहीं लग रहा है। तैबा जाने को दिल रो रहा है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है। तैबा जाने को दिल रो रहा है। मांग आए मदीने में या रब और कोई तमन्ना नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बच्चियों ने जो आखिरी तमन्नाएं जाहिर की अपनी कि मदीने में मौत आए। अहसन शिरानी का वो शेर याद आता है कि या रब मुझे यसरीब की मिट्टी नसीब हो। या रब मुझे यसरीब की मिट्टी नसीब हो। निकले मेरा दम तो मदीना करीब हो। जब खुले मेरी आँख कयामत के दिन, जब खुले मेरी आँख कयामत के दिन तो नजरों के सामने तेरा हबीब हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आगे प्रोग्राम बढ़ाने से पहले हमारे आज के दोनों मेहमान का फूलों से स्वागत करने के लिए और वेलकम करने के लिए मैं कारी जुबैर साहब को दावत देता हूँ कि कारी साहब जनाब लुकमान भाई मुल्ला साहब का फूल के जरिए उनका वेलकम और स्वागत करें। जनाब लुकमान मुल्ला साहब। બીજા કોનો કોનો નામ લેવાનું તે કહી દો। उसके बाद मैं मौलाना ज़ैद उमर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना जनाब इम्तियाज उमर जी साहब का फूलों से स्वागत और वेलकम करें। जनाब इम्तियाज उमर जी साहब।
مجھے درخواست کی گئی ہے کہ قاری صاحب اور مولانا زید صاحب کا پھولوں سے سواگت کیا جائے، تو اس درخواست پر میں قاری صاحب کا سواگت کروں۔ آج کے ہمارے جلسے کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ محض ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنے پروگرام کی تیاری کی، اور ہر وقت ہمارے باقیات الصالحات کے جلسے، امتحان اور معلمات کے لیے کبھی بھی کوئی امتحان کی کوئی ضرورت پڑتی ہے مولانا سفیان صاحب اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ میں مولانا زید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا سفیان صاحب کا بھی استقبال کریں۔ آج ہمارے جلسے کے اندر دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے حامد بداعت صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں مولانا زید صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ اب میں حدیث پاک پیش کرنے کے لیے کسی مدرسے کی چند بچیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حدیث پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں سے کچھ اسلامی سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، ہم لوگوں کو جتنا علم ہے ہم سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اور تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مذہب اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ ایمان اور توحید ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نبوت ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کفر اور شرک ہے۔ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہجرت فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نتائج کا اعلان ہو اس سے قبل میں جناب لقمان بھائی، جناب امتیاز بھائی، شاہین آپا، یاسمین آپا، سلمہ آپا اور قاری صاحب، ان تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ حضرات ہیں اور تمام معلمات کی خدمت سے بھی میں ضرور مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بہت کم وقت میں آپ نے بچیوں کو تیار کر کے سامعین کے سامنے رکھا۔ میری معزز ماں بہنیں اور خاص کر ذمہ دار ماں بہنوں سے میں درخواست کروں گا، آپ کی خدمتوں کو معلمات سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنی ان خدمتوں کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں۔ پڑوس ملک میں مفتی عبدالواحد صاحب نے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، میں شاہین آپا، یاسمین آپا، سلمہ آپا اور معلمات سے درخواست کروں گا کہ آپ کی یہ محنتیں آپ کو کہاں لے جا کر کھڑا کر سکتی ہیں۔ مفتی صاحب نے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ایک اسکول کی کارگزاری میں کہ اسکول میں ایک بچے کو اپنے ٹیچر نے دوران کلاس کھڑا کیا اور اس کو پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلاؤ جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ بچہ خاموش رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے بچے کو پوچھا گیا، اس نے جواب دے دیا۔ تیسرے کو پوچھا گیا، اس نے جواب دے دیا۔ پھر اس ٹیچر نے پہلے والے لڑکے سے کہا کہ آپ جواب تو دیکھو، دونوں بچے نے جواب دیا، اس نے نہیں دیا۔ تو اس ٹیچر نے اس بچے کو قریب بلایا اور پھر اس سے کہا کہ بھائی تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر اس کی پٹائی کی، بچہ رویا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ پڑا جس کو ہماری زبان میں ریسیس کہتے ہیں۔ وہ وقفہ پڑا اور وقفے کے بعد جب بچہ واپس آیا تو اس ٹیچر کے دل میں محبت آ گئی اور
تو محبت سے اس کو واپس بلایا، بیٹا میں نے تجھ کو پوچھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا، تو بتایا نہیں، تو نے کیا بات ہے؟ پھر وقفہ ختم ہونے کے بعد اس بچے نے کہا کہ ٹیچر دیکھو ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کے ابا کا نام یہ، ان کے چچا کا نام یہ، ان کی پھوپھیوں کا نام یہ۔ ٹیچر نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیرے سب سوال صحیح ہے جواب، البتہ مجھ کو یہ بتا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان تمام ذمہ دار بہنوں اور ذمہ دار حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی محنتیں آپ کو کہاں لے جا سکتی ہیں۔ اس بچے نے کہا میڈم مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت تم مجھ کو پوچھ رہے تھے اس وقت میرا وضو نہیں تھا، ابھی ریسرچ ہوئی میں وضو کر کے آیا، مجھ کو یہ سکھلایا گیا ہے مدرسے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو نہیں لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، کوئی ناجائز یا حرام کا مسئلہ تھا، لیکن وہ بچے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت جاگی ہوگی۔ میری ماں بہنوں سائن آپا، یاسمین آپا اور سلمہ آپا کی خدمت میں رل مبارکباد پیش کروں گا، اس لیے کہ میرے بھائیوں آج دنیا اتنی مصروف ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نکال کر نگرانی کرنا، اپنے سارے گھر کام چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر یہاں نگرانی کے لیے آنا، وقت کی قربانی ہر کسی کا کام نہیں ہے، میرے بڑے جگر بزرگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ نظر سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہیوں سے اور شرارتوں کی شرارتوں سے اللہ رب العزت ہماری بھرپور حفاظت فرما کر اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالامال فرمائے۔ واقعی ان سینکڑوں بچیوں میں سے اگر ایک بھی بچی اس بچے کی طرح بن گئی تو واقعی جب آنکھیں بند ہوگی تو اطمینان ہوگا کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے انتقال کے بعد بھی وہ ایمان پر مضبوط باقی رکھے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میرے معلمات بہنوں، حضرت قاری صاحب آپ لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ واقعی وہ حدیث یاد آتی ہے وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، کہ اللہ دنیا تو ہر ایک کو دیتا ہے، وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، دین اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ان بچیوں کے سوالات اور جوابات کا ہمارے جلسے کا پروگرام کا اختتام ہوا، اور جلسے کی اہم کڑی انعامات کے سلسلے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو انعام دیں۔ کلاس نمبر 1 بلقیس آپا کی کلاس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والی بچی ہے ماہ نور صادق شیخ۔ ماہ نور صادق شیخ پہلے نمبر پر یہ بچی کامیاب ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والی ہے امیرہ اقبال شیخ۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والی ہے طیبہ محمد طلحہ ابو جی۔ کلاس نمبر 2 احمد القواعد زیوا آپا کی کلاس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والی ہے عائشہ آصف شیخ۔ عائشہ آصف شیخ۔ دوسرے نمبر پر ہے ماہرہ وسیم اقوالا۔ تیسرے نمبر پر ہے صفیہ عرفان شاہ۔ تیسرے نمبر پر ہے صفیہ عرفان شاہ۔ کلاس نمبر 2 احمد القواعد فاطمہ آپا کی کلاس میں اول نمبر پر ہے عائشہ اسماعیل حریف۔ عائشہ اسماعیل حریف۔ دوسرے نمبر پر ہے مریم عامر مال۔ مریم عامر مال۔ تیسرے نمبر پر ہے تناز رئیس تائی۔ کلاس نمبر 3 اما پارا فرحان آپا کی کلاس میں ہے اول نمبر پر ہے زویریہ مولانا حسین عمر جی۔ دوسرے نمبر پر ہے عبیدہ عمران ماگڑا۔ تیسرے نمبر پر ہے ماریا موسیٰ جی رنگیرا۔ کلاس نمبر 4 ہفتی فاطمہ آپا ثانی کی کلاس۔ عائشہ معین تائی۔ دوسرے نمبر پر ہے ملیحہ یوسف گورا ڈالیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے قرینہ محمد ادریس تائی۔ کلاس نمبر 5 قرآن شریف سمیہ آپا کی کلاس۔ پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والی بچی ہے عائشہ راجو سیف۔ دوسرے نمبر پر ہے رومان مولانا الیاس سورتی۔
تیسرے نمبر پر ہے راہیہ رئیس ٹائی. کلاس نمبر 6 پیسٹی زیور مہر النساء آپا کی کلاس, اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والی ہے فاطمہ مولانا زید عمر. فاطمہ مولانا زید عمر. دوسرے نمبر پر ہے رابعہ صدیق خان, اور تیسرے نمبر پر ہے عنایہ فیروز کلوریا. اب میں امتیاز بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پورے سال جنہوں نے اچھی طریقے سے حاضری دی ہے ان بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فاطمہ مولانا زید عمر, یہ وہ بچیاں جنہوں نے پورے سال اچھی طریقے سے حاضری دی ہے. زویریہ مولانا الیاس سورتی, ام ایمن سہیل شیخ, عمیرہ یوسف گورا ڈالیا, رقیہ مولانا رضوان شیخ, ایمن ادریس ٹائی, آمینہ مبین ٹائی, رمیشہ یونس ٹائی, راہیہ رئیس ٹائی, عائشہ مبین ٹائی, اینا محمد ادریس ٹائی, بشرا مولانا اسماعیل واکر, زہیریہ ثناء اللہ خان, ملیحہ یوسف گورا ڈالیا, عائشہ رضوان رنگریز. ہماری مائیں سے درخواست ہے کہ ان بچیوں کو انعام دیا جا رہا ہے جو پورے سال مدرسے میں غیر حاضری نہیں کی. ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے کوئی بھی بچے انشاءاللہ غیر حاضری نہیں کریں گے. ہدا وسیم لوقات, مسکان شاکر خلیفہ, عائشہ آصف شیخ, عفیفہ اقبال حاکیہ, ثنا امین حریف, شفا صدیق شیخ, الفیہ حنیف بادشاہ, رشیدہ عمران مراد, سہنینا حنیف بادشاہ, نجمہ ستار شیخ, رمیشہ عبدالحفیظ میمن, مریم آصف شیخ, عائشہ عارف میمن, زینب فضل میمہ, ماہ نور فاروق وڑیا, علیزہ حنیف بادشاہ. ہمارا وہ بچیاں جو فل حاضری کے اندر 4 بچیاں رہ گئی ہے ان کو انشاءاللہ بعد میں انعام دے دیا جائے گا انشاءاللہ. اب انگلش تقریر یعنی انگلش اسپیچ کے لیے میں سفینہ افضل دلیج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. سفینہ افضل دلیج اور انگلش میں اسپیچ پیش کریں. Assalamu alaikum. On the occasion of the annual Jalsa of our Madrasa, Baqiyatus Salihah, managed by Athor Education and Charitable Trust and Philanthropic Trust, I warmly welcome all of you present here. A special welcome to our respected guests who have come here from Lari Unit, Janab Luqman Mullah Sahab and Janab Imtiaz Majid Sahab. I also extend my greetings to Janab Qari Zubair Munsi Sahab and all the elders of our madrasa and my dear students, mothers and sisters. Here I am to briefly introduce Janab Luqman Mullah Sahab. He is son of Usman Mullah Sahab and the grandson of late Ismail Mullah Sahab, who established this madrasa and is generously donating to this madrasa. Today, the third generation of this family continues to do the noble work. For 3 generations, the Mullah family has been running this madrasa, bearing all the expenses with the aim of providing proper dini education and guidance to the community. May Allah grant him and his family good health, long and successful lives in both this world and hereafter. Janab Ismail Umraji Sahab, the great grandson of late Ghulam Hussain Umraji Sahab and nephew of Rashid Umar, who also takes great care of this madrasa along with Luqman Sahib. Despite the busy schedule, they dedicated their time to serving the community. It is truly
admirable that even while they living in the Indian Island, they continue to support their ancestral homeland and this madrasa in every possible way. May Allah grant them with rewards in this world and hereafter. Janab Qari Zubair Munshi Sahib and Salma Abba also dedicated their valuable time, work and sincerity for the madrasa throughout the year. On this occasion, I would like to express my heartfelt thanks to them as well. Lastly, once again, I would like to express my sincere gratitude to Janab Luqman Mullah Sahib and Janab Imtiazul Majid for the presence and enhancing the days of this program. Last but not the least, our committee members who have been working for our madrasa, Shahid Afzal Khalij, Janab Sabir Siddharth, Yasmin Mohammad Qazi and Farheen Akuji for the continuous dedication, generosity and sincere efforts towards the madrasa. Jazakallah. जज़ाकल्लाह। आखिर में हम कारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कारी साहब अपने कलिमात तशक्कुर और कीमती मशवरों से हमें मुस्तफीद फरमाकर अपनी मुस्तजाब दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास रजुलुन सालिहुन यदऊ लहु औ कमा क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही इज्जत और एहतराम के काबिल मेरी दीनी इस्लामी माएँ और बहनें, हमारे अजीज़ मेहमानान इज़ाम और हमारी बाक़ियातुस सालिहात में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों के इस फिलैंथ्रोपिक मदरसे के वार्षिक और सालाना जलसे में हाजिरी देकर हमें बहुत ही खुशी और हम आपको मुबारकबादी पेश करते हैं कि हमारा ये मदरसा बाक़ियतुस सालिहात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरी माएँ और बहनें, इस जलसे को कामयाब बनाने में ये कोई एक या दो दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि वो आलिमा बहनें, वो हमारी मुअल्लिमात, वो पढ़ाने वाली हमारी उस्तानियाँ जो पूरा साल जान और माल की कुर्बानी देकर इन बच्चियों के पीछे रात दिन मेहनत कर रही है। मैं कैसे इनको भूल सकता हूँ। मैं आज हमारी तमाम आपाओं की खिदमत में मुबारकबादी के कलिमात पेश करता हूँ कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारी इन बच्चियों के ईमान के हिफाजत के लिए अहम रोल अदा किया है। और मैं अपने मेहमानों से कहूँगा कि मुस्तकिल हमारे इस मदरसे में ये फिक्र की जा रही है कि हमारी पढ़ाने वाली उस्तानियाँ और हमारे पढ़ाने वाली मुअल्लिमात का भी कुरान किस तरीके से सही हो। यहाँ टीचर्स भी, यहाँ पढ़ाने वाली मुअल्लिमात भी मुस्तकिल अपना कुरान सही कर रही है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। मेरी माएँ और बहनें, आजकल हमारे इलाके में ये मकातिब और ये छोटे छोटे मदरसे हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का जरिया है, हमारे लिए ईमान की हिफाजत का जरिया है। जैसे मौलाना बता रहे थे कि अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी दवा से ज्यादा, अगर बच्चा भूखा हो जाए तो उसके खाने से ज्यादा, और बच्चे के पास कपड़ा न हो तो उसको ईद के दिन कपड़े से ज्यादा उसके ईमान की हिफाजत की जरूरत है। मेरी माँ और बहनें, हमारे मुल्क में बड़ी सोची समझी स्कीम और प्लानिंग के तहत हमारे इन मासूम बच्चों से ईमान छीनने की कोशिश की जा रही है, उन्हें पर्दे से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें इस्लाम से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर खाना, बेहतर से बेहतर कपड़े से ज्यादा किस तरीके से अपने ईमान को बचाएं, किस तरह ये अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, इसकी हमें मेहनत करने की और फिक्र करने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनें, आज बहुत सारी हमारी इन बच्चियों की माएँ भी इस मदरसे के इस सालाना जलसे में हाजिर हैं। मैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। कब ये 2 महीने की छुट्टी होगी, ये पूरा साल हमारी बच्चियों ने जो बातें सीखी, जो कुरान सीखा, जो कायदे सीखे, जो दुआएं सीखी, अब 2 महीने तक आप अपने घर में बैठकर इन बच्चियों की नमाज को पढ़ाएं,
کھانے کے وقت ان کو دعا یاد دلائیں, کپڑا پہننے سے پہلے ان کو دعا یاد دلائیں. 1 سال کی محنت اس وقت فائدہ ہوگا جب ہماری یہ بچی گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے عمل کرے گی. اور میری ماں اور بہنیں, میں زیادہ بات نہیں کرتا, میں آپ کو آج ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہماری اولادیں, یہ ہمارے آخرت کا توشہ ہے. یہ اولادیں کل قیامت کے دن ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گی. یہ اولادیں جن کو ہم نے دین دیا, جن کو ہم نے اسلام دیا, جن کو ہمیں بتایا یہ مدارس کیا ہیں, یہ مکاتب کیا ہیں, یہاں بتایا جاتا ہے اللہ کون ہے, نبی کون ہے, جنت کس کو کہتے ہیں, جہنم کس کو کہتے ہیں, یہ زمین کس نے بنائی, یہ آسمان کس نے بنایا, ہم کس کے لیے سجدہ کریں گے. میری مائیں اور بہنیں, ایسے وقت میں جب کہ ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ اپنی اولاد کو ان مدرسوں میں بھیجیں. ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں, اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں. ایک کتاب کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا, وہ باپ دنیا سے چلے گئے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے باپ دنیا سے چلے گئے. اب وہ جب قبر میں گئے تو باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. باپ کو کیا ہو رہا تھا, قبر میں عذاب ہو رہا تھا. جب اس کا بچہ بڑا ہو گیا اور جب بچہ مدرسے میں گیا اور بچے نے پہلے دن پڑھا, بیٹا پڑھ, مولانا نے پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میری ماں اور بہنیں, جس باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, جب اس کا بیٹا 5-6 سال ہو گیا اور جب اس کو مدرسے لے جایا گیا, جب پہلی مرتبہ اس نے بسم اللہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے فرشتوں سے کہا, اللہ پاک نے قبر کے فرشتوں سے کہا کہ اس کے باپ سے عذاب ہٹا دیا جائے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پاک یہ تو گنہگار ہے, یہ تو نافرمان ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ بھلے اس کا باپ نافرمان ہے لیکن اس کا معصوم بچہ 5-6 سال کا مدرسے میں جا کر مجھے رحمان کہہ رہا ہے, مجھے رحیم کہہ رہا ہے, تو جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہو مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. میری ماں اور بہنیں, میری ماں اور آج ہم نے موبائل دے کر, اچھے کپڑے پہنا کر ہم نے اپنی اولادوں کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے. ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ دونوں مہمان بیٹھے ہیں, اس میں جناب عثمان بھائی ملا ایسے ہیں جن کو گجراتی نہیں آتی, جن کو ہندی نہیں آتی, جو ہم کو جانتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ مدرسہ وقف کیا ہوا ہے اور آج ہم ان کے مال سے, ان کی محنتوں کی برکت سے آج یہ مدرسہ چل رہا ہے. ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں, ہم ان کے لیے شکریانہ کلمات پیش کرتے ہیں. اور میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ پورے سال ہماری یاسمین اپا, شاہین اپا اور ان کی پوری ٹیم نے اس مدرسے کو ترقی دینے کے لیے, اس میں تعلیم اور تربیت کیسے ترقی کرے اس کے لیے دن اور رات وہ محنت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اس مدرسے کو بہت سالوں سے جنہوں نے اپنے جان اور مال سے, اپنے وقت سے ریونین کے مہمانوں کو انڈیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے اندر سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو میں اس موقع پر کیسے بھول سکتا ہوں جناب رشید بھائی عمر جی کا, جو ہم سے بہت دور ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے اس مدرسے کے لیے وہ فکر مند ہیں اور جنہوں نے اس مدرسے کو ترقی دینے کے اندر اپنے جان اور مال اور وقت کی قربانی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میں اپنے کٹھور کی بہنوں سے کہوں گا, ان بچوں کی ماؤں سے کہوں گا, یہ کام ہم سب مل کر جب اس مدرسے کو ترقی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ مدرسہ رات دن ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرماوے, جلسے کو کامیاب فرماوے, کوشش کرنے والے کو. اور میں پھر سے ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں پڑھانے والی تمام معلمات کا پورے سال اگر ہم سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو ہم ان سے معافی کی درخواست کرتے ہیں, لیکن اس مدرسے کی تعلیمی
اور تربیتی رول کے اندر ان کا سب سے بڑا کردار ہے. اللہ تمام معلمات کی ہر ضرورت کو معمولی تنخواہوں کے اندر اپنے رات دن ایک کر کے ان بچوں کا ایمان بچا رہے ہیں. اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارا جلسہ ختم ہوگا. اور جلسے کے بعد ہماری تمام بچیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے مہمان کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے تو سارے بچیاں پارسل لے کر کھانا لے کر گھر جائے اور گھر جا کر کھانا کھائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا. بلقیس مجید بیلین کی طرف سے صاحبہ امتیاز بیلین نے 10,000 روپے پہنچائے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جو پڑھانے والی معلمات ہیں ان کو جناب سلیمان بھائی رضا قاضی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی انعام کی رقم موصول ہوئی ہے. وجزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ دنیا آخرت میں ان کو ان کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب ہمارے اس مدرسے میں جو بچیاں قرآن پڑھ کر خالی ہو رہی ہے یا جتنا قرآن اچھا ہو گیا ہے آئندہ سال سے عالمہ کو شروع کر دیا ہے. الحمدللہ یہاں قرآن کے ساتھ مسائل عقائد اور عربی اور اردو پورا عالمہ بننے کا کورس آئندہ سال سے ہمارا مدرسہ شروع کرنے جا رہا ہے. تو وہ بچیاں جو ایڈمیشن کرنا چاہتی ہے ان کی ماں سے درخواست ہے کہ جلسے کے ختم ہونے کے بعد 10 منٹ کے لیے ٹھہریں. ہم ان کے ساتھ کچھ بات کریں گے اور کون سی بچیاں آئندہ سال جن کا قرآن پورا ہوا ہے وہ عالمہ کورس کے اندر اپنا ایڈمیشن کرنا چاہتی ہے وہ اپنا نام اپنے مدرسے کے اندر آفس میں لکھوا کر ان کی ماں جائے. السلام علیکم.